اپنی زندگی کا، انعام کا، عزت کا دور پیدا کر لے، یہ اپنے تذکرے اور اپنی یادیں پوری کائنات میں ثبت کر دے، کائنات کے ہر ذرے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ اس انسان کا تذکرہ ہو، اس کا ذکر خیر ہو، یہاں تک کہ عرش پر بھی انسان کا ذکر خیر ہو، اس کا تذکرہ ہو، خیر اور بھلائی کے ساتھ، اچھائی اور خوبیوں کے ساتھ۔ یہی انسانی کمال ہے کہ یہ اپنے عمل و اخلاق سے اتنا بلند ہو جائے کہ ساری کائنات میں اس کا تعارف خوبیوں کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی وہ خصوصیات، آپ کا وہ عظیم ترین کردار جس نے آپ کی یاد کو دوام بخشا، جس نے آپ کے ذکر سے کائناتوں کو متاثر کیا کہ کائنات کا ہر طبقہ وہ آپ کے ذکر سے، آپ کی یاد سے لذت محسوس کرتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ نعم المجیء جاء، کیا خوب آنے والا آیا۔ فرشتوں کی زبان پر، آپ کے ہر آسمان پر، ہر مرحلے پر آپ کی آمد سے یہ ذکر پیدا ہو گیا، نعم المجیء جاء، کیا خوب آنے والا آیا ہے، کہ اس کے قدم رکھنے سے، اس کی آمد سے ہمارے لیے خیر اور خوشی کا موقع بن گیا۔ اب اللہ کے پیغمبر وہ مہمان کے طور پر وہ کائناتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہر طبقہ آپ کا استقبال کر رہا ہے، اس لیے ہر طبقے میں آپ کا استقبال پیدا ہو، یہی انسان کی معراج ہے۔ کائنات کے ہر طبقے میں اس کا استقبال پیدا ہو جائے، اس کی عظمت کا اظہار ہو، اس کی خوبیوں اور کمالات کا تذکرہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر یہ طرح ڈال کر گئے، اس سفر معراج میں یہ بنیاد ڈال کر گئے، یہ راستہ ڈال کر گئے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم اپنا روحانی ترقی کا سفر پیدا کریں، اپنی علمی ترقی کا سفر پیدا کریں، اپنی عملی زندگی میں کمالات پیدا کریں۔ اب اللہ کے پیغمبر ان کمالات کی بنیاد پر، ان اخلاقی قوتوں کے حامل بن کے اس کائنات کے ذرے ذرے پر آپ کا اثر اور نقش وہ ثبت ہوا، ہر آسمان پر آپ کا تذکرہ ہوا، ہر آسمان کے رہنے والی مخلوقات پر آپ کا اور آپ کے نام کا، آپ کے پروگرام کا، آپ کے کاموں کا تذکرہ ہوا کہ کون آیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، ان کا پروگرام کیا ہے، اللہ نے ان کو ڈیوٹیاں کیا دی ہیں، ذمہ داریاں کیا دی ہیں، اب انعامات کیا ملیں گے، اعزاز و اکرام کیا ہوگا۔ اب اللہ کے پیغمبر کے عمل
یہ سارا تذکرہ چل رہا ہے پوری کائنات میں۔ اب اللہ کے پیغمبر کائنات میں اس کائناتی سفر پر، اس جہان کے عظیم ترین سفر پر رواں دواں ہے، اور اپنا مشن اور اپنا مقصد زندگی، اپنا مقصد حیات، اپنی ذمہ داریوں کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیے ہوئے ہر قدم اٹھا رہے۔ اس لیے قرآن حکیم اللہ کے پیغمبر کے اس ہر قدم پر کہ کس انداز سے میرے پیغمبر نے یہ قدم اٹھائے، کیسا مطالعہ کیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے دیکھا آپ کے دل نے اس کی چیز کو نہ جھٹلایا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہ جھوٹ جانا۔ ما رأى، جو کچھ آپ نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا۔ ما رأى، جو اپنے قلب و دماغ کی آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ چیزیں انسان ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کچھ چیزیں دل و دماغ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کچھ ان کانوں سے سنتا ہے، اور کچھ دل و دماغ کے کانوں سے سنتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے قوت گویائی بھی دی ہے، قوت سماعت بھی دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اس سفر پر رواں دواں ہوئے تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اب مجھے کن توانائیوں کی، کن طاقتوں کی، کن علوم کی، کس حکمت اور دانائی کی، کس عقل اور بصیرت کی، کس مطالعے اور مشاہدے کی ضرورت ہے۔ لہذا میں اپنے اندر وہ کمالات جو ودیعت رکھے گئے ہیں ان کو کیسے مضبوط بنانا ہے، ان کو کیسے مؤثر بنانا ہے، ان کو کیسے اب لاگو کرنا ہے، ان کمالات سے کیسے اب استفادہ کرنا ہے۔ ہر جگہ آدمی جاتا ہے تو وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا، استفادہ کرتا ہے۔ اب ہم گھر جاتے ہیں تو اپنے گھر کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر اس سفر معراج میں ساری کائنات کی چیزوں کو استعمال کر کے آئے۔ پہلے آسمان کی چیزیں جہاں گئے ان کو بھی استعمال کیا، اور اس حصوں کو بھی استعمال کیا۔ آج پوری دنیا کی حکومتیں وہ اس کاوش میں ہیں کہ وہ خلاؤں میں اپنا نمائندہ بھیج دیں، یہ خلا کو کنٹرول کر لے، کسی سیارے پر اتر جائے، چاند پر ہمارا نمائندہ چلا جائے، وہاں کی دنیا اور اس کے حقائق کا علم لے کر آئے۔ کہتے ہیں یہ بہت ترقی یافتہ قوم ہے کہ اس نے اپنا نمائندہ چاند پر بھیجا اور وہاں سے وہ علم لے کر آیا، تحقیق لے کر آیا، وہاں کے حقائق کا مطالعہ کر کے آیا، وہاں کی زمین کی خصوصیات دیکھ کر آیا، اس کی نشو و نما کے اثرات دیکھ کر آیا۔ تو اب وہ سائنسدان کہ جو چاند سے ہو کر آئے، آج حکومتیں اس کو سروں پر بٹھاتی، اس کے پاؤں کے نیچے وہ ہر قسم کی عزت اور اکرام اور استقبال کے لیے قالین بچھاتے ہیں، اس کو بہترین قسم کے وسائل میسر کرتے ہیں کہ آپ نے اب ہماری قوم کو رہنمائی دینی ہے، اپنے علم الحقائق سے ہمیں روشناس کرانا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر یہ کائناتوں کا مطالعہ کر کے آئے، آسمانوں کی قوتوں کو استعمال کر کے آئے، وہاں کے حقائق کو دیکھ کر آئے۔ یہ تو سائنسدان ابھی یہاں کے سیاروں کو بھی نہیں دیکھ سکے، اور اللہ کے پیغمبر مسلمان اپنے دل و دماغ کے پورے یقین کے ساتھ، جس علمی اور کامل شخصیت کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا ہے،
وہ ان کا علم کتنا کامل اور مکمل ہے، ان کا دماغ کتنا حقیقتوں کا ادراک رکھتا ہے، کتنی خوبیوں کا وہ حامل ہے۔ آج دنیا میں کوئی انسان کمالات اور خوبیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نہیں پہنچتا، لیکن ہم آج تک کیسے پہنچے ہیں؟ ہم نے اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا اور آپ کی مشن اور مقصد کا کیا مطالعہ کیا ہے؟ سفر معراج آپ کو تو ہو گیا، اور مجھے اور آپ کو اس پیغمبر سے کیا نسبت ہے، کتنا تعلق ہے، کتنا ہمارا ان کے ساتھ رابطہ اور رشتہ ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا نسبتیں اور تعلق ہے۔ اب اللہ نے یہ سفر معراج کرا کے امت کو بتایا، انسانوں کو بتایا کہ ساری کائنات تو ان سے تعلق رکھنے پر، ان کے استقبال پر فخر محسوس کرتی ہے۔ اللہ کے نبی بھی آسمانوں پر ان پر فخر کرتے ہیں کہ یہ عظیم ترین رہنما ہے کہ جنہوں نے کائناتوں کا رخ بدل ڈالا۔ لیکن آج مسلمانوں نے اپنا رہنما کس کو بنایا ہوا؟ آج مسلمانوں کا، پاکستانی مسلمانوں کا ہی دیکھ لیں، یہاں کتنے ہمارے جھوٹے رہنما ہیں جن کی رہنمائی میں ہم قدم اٹھاتے ہیں، کتنے بے وقوف اور احمق رہنما ہیں جنہوں نے قوم کا بیڑا غرق کیا، اور ہم ان کا تعاون کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان سے امت کو، انسانوں کو، پاکستانیوں کو کیا کمال منتقل ہوا؟ پاکستان کے آج 70-75 سال گزر چکے ہیں، کس رہنما نے، اس کی رہنمائی نے ہماری قوم کو ترقی کا کوئی راستہ اور ترقی کا کوئی قدم، اس کے عمل میں کوئی اصلاح اور درستگی پیدا کی ہو؟ آج پورے نقشے زندگی کے واضح ہیں، لیکن آج ہم بصیرت کی آنکھ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سفر معراج یہ بصیرت کی آنکھ کھلواتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا اول، اے وہ شخصیت جن کا تذکرہ کائنات کی تخلیق میں سب سے پہلے موجود ہے، آپ پر سلام ہو۔ پوری کائنات آپ کے احترام اور سلام پیش کرتی ہے، آپ کے احترام اور آپ کے مقام اور مرتبے اور کردار کی بنیاد پر کہ آپ کا کردار کائنات گیر کردار ہوگا۔ السلام علیکہ یا آخر، سلام ہو آپ پر جو آپ سارے نبیوں کے آخر میں آئے اور سب کی علوم کو آپ نے جمع کر کے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انسانی زندگی میں اس کو منتقل کر دیا۔ السلام علیکہ یا حاشر، اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے انسانوں کو ایک نقطہ علم الہی پر جمع کرنے والے، ان کے دل و دماغ کو ترقی دینے والے، یا حاشر، آپ کو صفات سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی آسمانوں پر اللہ کے پیغمبر کو صفات سے مخاطب کرتے ہیں کہ آپ اپنی دنیا کی زندگی میں کن صفات کا اظہار کریں گے۔ آج امت آپ پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ کے پیغمبر کا تعارف آسمانوں میں حاشر کے ساتھ ہے کہ سارے انسانوں کے علم حق پر جمع کرنے والے، اور آج آپ کا نام لینے والے امت کو منتشر کرنے والے، تفریق پیدا کرنے والے، ایک کلمے پر اپنا اجتماع نہیں پیدا کر سکتے، اپنی نسلوں کو ایک اجتماعی ذہن نہیں دے سکتے۔ آج ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو کون سا ذہن دیا، کون سا تعلیم، کون سا تعلیمی نصاب دیا ہے کہ وہ ان کے ذہنوں میں کون سی وحدت اور یکسانیت پیدا کرتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی صفات سے انبیاء علیہ السلام آپ کے مقام کا تعارف کروا رہے ہیں، آپ کے مرتبے کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ پیغمبر وہ ہے، رہنما وہ ہے جس کا دل و دماغ، جس کا عقل و شعور انتہائی درجے کے کمال تک پہنچا ہوا ہے،
جس کی صفات کا اظہار یہ ہے کہ وہ اولین و آخرین کو ایک دین حق کے ساتھ جوڑے گا۔ پہلا دور یہ دنیا کے مسلمانوں نے پیدا کر کے دکھایا۔ آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، یہاں ہمارے آباء و اجداد آئے، یہاں مسلمان مدبرین آئے، یہاں مسلمان حکمران آئے، یہاں مسلمان اولیاء اللہ آئے، یہاں علماء حق علماء ربانی آئے۔ انہوں نے یہاں کے ہندوستان کی قوموں کو ایک مرکز کے ساتھ جوڑ دیا، ایک قانون کے تابع کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کا یہ آخری دور، جس میں کابل بھی اس کا صوبہ ہے، ہندوستان کا صوبہ، اوپر مرکزی حکومت مسلمانوں کے پاس ہے، کابل کے مسلمان صوبے کا گورنر غیر مسلم ہندو ہے، لیکن نظام اسلام کا چلا رہا ہے، قانون قرآن کا چلا رہا ہے، رہنمائی اورنگزیب عالمگیر سے لے رہا ہے۔ سری لنکا بھی اس کا ایک صوبہ ہے، پورے ہندوستان کو اس نے متحد کر لیا، اس کو وحدت میں ڈھال دیا۔ یہاں کی قوموں کو قرآن کے اس قانون کی روشنی میں اس نے ایک لڑی میں پرو کر یہاں کے سارے مذاہب کو جمع کر دیا۔ اب سارے لوگ مل کر ایک ہندوستان کی ترقی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مولوی بھی اس کی ترقی میں سوچتے ہیں، پیر بھی اس کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں، حکمران بھی اس کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں، عوام بھی اس کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں، ہندو بھی اس کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں، مسلمان بھی اس کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں، سکھ بھی اس کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سب کو یہ ایک ذہن کس نے دیا؟ یہ ایک ذہن سے سوچ رہے ہیں۔ یہی پیغمبر کا وہ وصف تھا جس کا آسمانوں پر تذکرہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی کرتے ہیں، السلام علیکہ یا حاشر، اے سب کو ایک نقطہ حق پر جمع کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ اب دنیا میں آپ کا تذکرہ چلتا ہے، اب دنیا میں اسی کی تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس نے قوم کو جمع کیا، ان کو وحدت دیو، ان کو ترقی دیو، ان کو خوشحالی دیو، ان کے علم و عمل میں اضافہ کیا ہو، ان کے لیے کامیابیوں کا دور پیدا کیا ہو۔ اب وہی تو لوگ ہیں کہ جو ان کو تاریخ یاد رکھتی ہے، جن کو زمانہ یاد رکھتا ہے، جن کو آسمان و زمین یاد رکھتے ہیں۔ اب اورنگزیب عالمگیر کو ہی دیکھ لیں، اس نے اپنے ایک دور میں اس نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں، ہمارے بیت المال میں ہمارے ریزرو کتنے ہیں، ہمارے پاس جمع شدہ دولت ہمارے بیت المال میں، ہمارے اسٹیٹ بینک میں ہمارے ریزرو کتنے ہیں، جس سے دنیا کی قوموں میں حکومتوں کا وزن ان کے زر کے ساتھ، ان کے پاس موجود مال اور سونے اور چاندی کے ساتھ ان کی معیشت کا اور ان کی قومی اور اجتماعی زندگی کا وزن کیا جاتا ہے۔ آج کس کے پاس کتنی دولت ہے قومی سطح پر؟ آج ہمارے یہاں قومی دولت کو کھانے والے لوگ تو آئے، پاکستان کو نوچنے والے، بیت المال کو لوٹنے والے، اس میں خیانت کرنے والے، اب وہ ہمارے قومی رہنما ہیں۔ جو قوم کی دولت کو لوٹے وہ قومی رہنما ہے۔ آج ہماری قوم کا دیوالیہ پن دیکھیں، جو قوم کو لوٹتا ہے وہ ہمارا رہنما ہے، جو قوم کا خیانت کرتا ہے وہ ہمارا رہنما ہے۔ یہ محمد رسول اللہ ہے جو دیانتدار رہنما پیدا کرتے ہیں، جو قوم کے مال کی حفاظت کرنے والے رہنما پیدا کر کے گئے، جن کو قرآن کے علم سے، انبیاء کے علوم سے دنیا میں پیغمبر کو ذمہ داریاں دے کر گئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر میٹھا آتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ ہماری آمدن تو اتنی نہیں ہے کہ ہمارے دسترخوان پر میٹھا پیدا ہو جائے، یہ میٹھائی کہاں سے آ گئی، شیرینی کہاں سے آ گئی، یہ سویٹ ڈش کہاں سے آ گئی؟ تو گھر والے بتاتے ہیں یہ آپ کو جو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے، روزینہ ملتا ہے، اس میں سے آدھی مٹھی ہم نے بچائی، اور 1 مہینے کے بعد یہ آدھی مٹھی کا بچا ہوا اتنا سورس تھا، سورس آف انکم، اتنے وسائل تھے کہ اس سے آج 1 دن کے دسترخوان پر ہمارے گھر کی سویٹ ڈش تیار ہوئی ہے۔
فرمایا اچھا، اس کا مطلب یہ آدھی مٹھی اگر ہم تنخواہ سے کم کر دیں ہمارا کام چل سکتا ہے۔ یہ بیت المال کا مال بیت المال کے خازن کو اور اس کے نگران کو کہا ہماری آمدن سے ہمارے روزینے سے آدھی مٹھی کم کر دو، یہ قوم کے لیے بچ جائے۔ اب یہ قوم کو بچانے والے رہنما، قوم کے لیے خزانے میں مال بچانے والے رہنما، یہ محمد رسول اللہ کی تربیت سے پیدا ہو۔ کیوں نہ آپ کو آسمانوں پر فرشتے بھی سلام کریں، کیوں نہ آسمان پر اللہ کے نبی بھی آپ کو سلام کریں، کیوں نہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام بھی السلام علیکہ یا اول کہہ کر خطاب کریں، کیوں نہ ابراہیم علیہ السلام بھی السلام علیکہ یا آخر کہہ کر خطاب کریں، کیوں نہ ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام آپ کو السلام علیکہ یا حاشر کہہ کر خطاب کریں۔ قوموں کو جمع کرنے والے، قومیں کیسے جمع ہوتی ہیں؟ ان کو علم ایک دیا جائے، ان کو اخلاق ایک دیے جائیں، ان کا ذہن ایک سطح پر استوار کیا جائے، ان کے اندر حکمت اور دانائی منتقل کی جائے۔ یہی تو وہ رہنمائی تھے جو امام الانبیاء اس سفر معراج میں جس کا تذکرہ پوری کائنات سن رہی تھی، یہ وہ پیغمبر ہے جو دنیا میں یہ ایسی تبدیلیاں لے کر آئے گا، یہ قوموں کو ایسا کھڑا کرے گا، اس کی نسلوں میں سے بھی ایسے لوگ آئیں گے جو قوموں کو ایسا کھڑا کریں گے۔ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر، انگریز مورخین لکھتے ہیں، مسلمان مورخین نہیں، انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنا اسٹیٹ بینک، اپنا بیت المال، اپنا قومی ریونیو، اپنا قومی ریزرو، اس کے لیے اس نے کہا اس کا وزن کیا جائے، پیمائش کی جائے، اس کو تولا جائے۔ 6 مہینے تک وہاں سرکاری طور پر وہاں وزن لگانے کے لیے ترازو لگا دیے گئے اور ساری ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا کہ ہندوستان کا قومی بیت المال، اس کی دولت کو پیمائش کیا جائے۔ 6 مہینے تولنے کے بعد وہاں اس کا ابھی ایک کونا بھی خالی نہیں ہوا تھا اور صرف چاندی تولی تھی انہوں نے، ابھی سونے کی باری باقی تھی، سونے کا وزن ہی نہیں کیا۔ آج پوری دنیا میں ہندوستان کا 1800 سال کے قریب کا دور اور اس میں سے بھی 500 سال کی پچھلی محنتوں کا حاصل اورنگزیب عالمگیر کے پاس اتنی بڑی دولت کی شکل میں منتقل ہوا، لیکن اس کو وزن کرنے کے لیے پورے ہندوستان کی قوتوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ 6 مہینے لگ گئے، دولت کو تولا نہیں جا سکتا، اور آج ہمارے حکمران 70 سال سے کاسہ گدائی لیے پھر رہے پوری دنیا میں۔ یہ قوموں کے رہنما ہے، بھیک مانگنے والے، قرضہ لینے والے، قوم کو قرضوں میں غرق کرنے والے، انسانوں کو تباہ کرنے والے، ان کی معیشتوں کو جنگل بنانے والے، ان کی زراعت کو جنگل بنانے والے۔ ہماری سرزمین غلے اور اناج کا ڈھیر اگلتی تھی، آج دنیا میں باہر سے گندم منگوائی جاتی ہے، باہر سے چیزیں منگوائی جاتی ہیں۔ کتنی بڑی نااہلی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرا پیغمبر وہ ہے جس کو آسمانوں پر سلام کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں آ کر قوموں کی خوشحالی کا، ترقی کا وہ دور پیدا کرے گا جسے کائنات سلام کرے گی، اور جس کے تربیت یافتہ لوگوں کو کائنات سلام کرے گی۔ اب یہ امت تربیت سے وجود میں آتی ہے، محنت سے وجود میں آتی ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے ان 3 مہینوں کو جوڑ کر بیان فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اب یہ 3 مہینے یہ امت کو اپنا مشن سمجھنے کے لیے، مقصد سمجھنے کے لیے، اپنا کردار تعین کرنے کے لیے، اپنے کاموں کو، اعمال کو متعین کرنے کے لیے انہیں شعور مل جائے، انہیں عقل مل جائے، انہیں اہلیت مل جائے، ان کا کردار وجود میں آئے۔ اللہ کے پیغمبر سفر معراج سے اپنا یہ سارا مشن اور اپنا یہ سارا تعارف پوری کائناتوں سے منوا کے آئے، میں بھی یہ کام کروں گا، قیامت تک میری امت بھی یہ کام کرے۔ لیکن آج وہ امت سبق بھول گئی، آج شیطانوں کا سبق ہم نے پڑھ لیا، جاہلوں کا سبق پڑھ لیا،
امت کو تقسیم کرنے والوں کا سبق پڑھ لیا، قوموں کی دولت لوٹنے والوں کا سبق ہم نے پڑھ لیا، قوموں کو بے حیا اور بد اخلاق بنانے والوں کو ہم نے قائد بنا لیا، رہنما بنا لیا، دنیا میں دنگا فساد پیدا کرنے والے، امن تباہ کرنے والے لوگوں کو ہم نے اپنا لیڈر بنا لیا۔ اذا كانت الغراب دلیل قوم، جب قوموں کے رہنما کوے بن جائیں پھر اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ جب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا؟ آج جس ادارے کو دیکھو، جس شعبے کو دیکھو، جن جماعتوں کو دیکھو، ان کی پالیسیاں کیا قوم کو نقصان پہنچانے، دھرتی کو تباہ کرنے والی۔ آج دنیا کے بڑی ترقی یافتہ قوموں کے وہ لیڈر جنہوں نے دنیا کو جہنم بنا دیا، جنگیں پیدا کر کے، قتل و غارت گری پیدا کر کے، یہ دنیا کی مہذب قومیں جنہوں نے جنگ عظیم اول اور دوم لڑی ہے، جنہوں نے کروڑوں انسانوں کو قتل کیا ہے، یہ دنیا کی قوموں کے رہنما ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کو ان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، یہ دنیا کی قوموں کے مہذب انسان ہیں، ان کی کہاں کی تہذیب ہے، ان کا کہاں کا جو انصاف کا نظام ہے۔ قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر یہ کائناتوں کا مطالعہ کروانے کے لیے آیا ہے، تاریخ انبیاء کا مطالعہ کروانے کے لیے آیا ہے، تمہارے دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے۔ تم نے میرے پیغمبر کے علم سے کیا استفادہ کیا ہے؟ تم نے میرے پیغمبر کی کتاب حیات کو، آپ کی 23 سالہ نبوت کے دور کے اور آپ تم نے کب پلٹے ہیں؟ آج مسلمان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے اپنی پیغمبر کی زندگی سے رہنمائی لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ عقل و شعور عطا فرمائے۔ یہ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس میں اپنی اہلیت پیدا کرنی ہے، قرآن سے تعلق پیدا کرنا ہے، اس کا شعور پیدا کرنا ہے، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کو منوانا ہے، اپنے آپ کو اپنے گناہوں کی ندامت کے آنسو بہانے ہیں۔ لیکن ہم تو رمضان آتا غفلت سے گزار دیتے ہیں، اس لیے ابھی سے تیاری کریں، چینج بنائیں اپنا کہ ہم انشاءاللہ پورا رمضان کا مہینہ جس طرح پیغمبر اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے ہم پورے اہتمام کے ساتھ گزاریں، جس طرح وہ قرآن کے ساتھ گزارتے تھے ہم رمضان قرآن کے ساتھ گزاریں گے، جس طرح وہ استغفار کر کے اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتے تھے ہم بھی اسی طرح اپنے رب کو یاد کریں گے، جس طرح وہ اپنی امت کے دسترخوان آباد کرواتے تھے افطار کے عنوان سے ہم اپنی امت کے ہر گھر کا دسترخوان آباد کروائیں گے، جس طرح انہوں نے انسانی زندگی میں اس کی آنکھوں میں ایمان اور علم کا نور پیدا کیا تھا، ہم اپنے معاشرے کے ہر فرد کے اندر ایمان اور علم کا، حیا اور اخلاق کا نور پیدا کریں گے۔ آج امت کے ذمہ داریاں ہیں، یہ قرض ہے، کل اپنے پیغمبر کو بھی جواب دینا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی جواب دہی کی کا احساس نصیب فرمائے۔ آج ہم جو غفلت کا دور گزار رہے ہیں، جھوٹے لوگوں کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، ہمیں ذرا تاریخ حق کا ورق الٹنا ہوگا۔ وہ اپنے پیغمبر کے مشن پر قائم رہنے والے، قوموں اور انسانوں کی حفاظت کرنے والے، ان کو ترقی اور خوشحالی اور امن کا دور دینے والے لوگ، ان کے اقدامات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں تاریخ کا یہ بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔